سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت الفت اور پیار سے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے واجب القدر، واجب الاحترام، فخر السادات، مجاہد ملت حضور قبلہ سید ذوالفقار حسین نقوی شاہ صاحب اور استاد العلماء کنز العلماء حضور قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب اور تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا ایک پروگرام میں مجاہد ملت، تو قبلہ شاہ صاحب نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نہ کہیں، اور ایمان سے بتائیے آج ثابت ہوا کہ نہیں مجاہد ملت؟ ابھی یہ پریٹ ہوا ہے، 2-3 دن ہوئے ہیں۔ دین کی محبت اور دین کی تڑپ کیسے ان کو لائی ہے کہ وہ مجاہد ملت ہیں اور ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ حضور قبلہ مفتی عبدالشکور رضوی صاحب جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، بات کا طریقہ بتا، ہم مشکور ہیں اپنے نفوس قدسیہ کے۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم تا دیر قائم رکھے۔ اور چھوٹے بھائی ثناء کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ نعت کے اشعار چیک کروانے کے بغیر نہ پڑھے جائیں۔ ابھی بچے ہیں، ابھی انہیں سمجھا دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ ان کے اشعار میں ایک اشعار درست نہیں تھا، تو ان کو تنبیہ کی ہے کہ اپنے اشعار کوشش کریں اعلیٰ حضرت کے اشعار کی۔ اگر کوئی اور کلام پڑھنا ہے تو کسی عالم دین سے ٹیسٹ کروا لیں، سنے سنائے کلام نہ پڑھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں کہ ہماری دوستی کسی نہ کسی عالم دین سے ہو جو صحیح العقیدہ ہو، تو انشاءاللہ پھر ہماری زبان کوئی غلط بات نہیں کرے گی۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے انسان کو، وہ بھی آپ نے دیکھا باپ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ، اللہ نے پیدا کر دیے، ماں تھی باپ نہ تھا۔ وہ ایسا بڑا قادر مطلق ہے، ذرا غور تو کیجئے، آدم کا باپ اور ماں نہیں ہے، اللہ نے آدم کو بھی پیدا کر دیا، بغیر باپ کے چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں کے چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا، دنیا میں اصل ہمارا آنے کا حقیقی سبب اللہ ہے اور ظاہری سبب والدین ہے۔ وہ والدین کا محتاج نہیں، چاہے تو درختوں سے انسانوں کو پیدا کر دے۔ اس میں حکمت ہے کہ والدین کو جو پیدا کیا، والدین کی دعاؤں سے اولاد کی تقدیر بدلی جاتی ہے، اور اولاد کی دعاؤں سے والدین کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ کتنی پیاری حکمت! اسلام حکمتوں سے بھرا ہوا
ہمارا دین حکمتوں سے بھرا ہوا، والدین ایسی نعمت ہیں، ایسا اللہ کا فضل ہے، ایسا اللہ کا کرم ہے، ہم انہیں جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت جو کائنات کا مختار ہے، جس نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا، بنا کے سجایا، سجا کے پھر اپنی عبادت کا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، میرے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کے اندر بہت کچھ ہے، احسان کے اندر بہت کچھ ہے۔ خوشی سے دیکھ لیں اپنے والدین کو، یہ بھی احسان ہے، اور احسان میں یہ بھی بات شامل ہے، قبلہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں، اول فول باتیں کرنے لگیں، آپ کو وہ باتیں اچھی نہ لگیں، آپ ان کی ہر بات پر جی جی کرتے رہیں، ان کا دل خوش کرتے رہیں، انہیں یہ محسوس نہ ہونے دینا کہ میری باتیں آج اسے بری لگ رہی ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ ابا جی چھڑو تسی تے پٹھے پرانے خیالاں دے پٹھیاں گلاں کر دے ہو۔ اللہ دے نبی کی فرما رہے نے کہ ان کی باتیں سنتے رہو، جی جی کرتے رہو، ان کا دل بہلاتے رہو، جب یہ خوش ہوں گے نیلی چھت کا مالک تم پر راضی ہو جائے گا، نیلی چھت کا مالک تم پر راضی ہو جائے گا۔ کروڑوں روپیہ خرچ کرتا ہے انسان اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، وہ والدین کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھ لو، اللہ خوشیوں سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ والدین کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھو، اللہ خوشیوں سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ جب تمہارے والدین مسکرا کے تمہاری طرف دیکھیں گے تو جنت کے پھول بھی مسکرانے لگیں گے۔ وہ نیلی چھت کا مالک تم پر رحم فرمائے گا۔ والدین جب دنیا سے چلے جائیں انہیں بھول نہ جانا، دفن کرنے کے بعد انہیں بھول نہ جانا، ان کے حقوق بتائے، ان کا نماز جنازہ ہمارے ذمے ہے۔ ہمیں چاہیے، میرے بزرگ بھائی بیٹھے ہیں، صاحب اولاد لوگ بیٹھے ہیں، آج اپنے بچوں کو نماز جنازہ کا طریقہ سکھائیں۔ جب والد یا والدہ کی میت سامنے پڑی ہوگی، بیٹا جب جنازہ پڑھائے گا تو اس کا درد کوئی اور ہی ہوگا، اس کا انداز کوئی اور ہی ہوگا۔ والدین کا جنازہ پڑھیں، والدین کے لیے استغفار کریں، جو وہ نیک کام کرتے دنیا سے چلے گئے انہیں جاری و ساری رکھیں، اور ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان کے کیے ہوئے وعدے پورے کریں، ان کے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کو جانے کے بعد تکلیف نہ دیں، ان کے سر پر جو قرضہ ہے وہ اولاد کے ذمے ہے کہ وہ قرضہ اتارے۔ ایک ہی بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ ایک انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضرت فقیہ لیث ابو سعید سمرقندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گیا، حساب و کتاب ہوا، اللہ نے فرمایا اسے جہنم میں ڈالو، اسے جہنم میں ڈالو۔ اس نے عرض کی اے مالک میرا قصور کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، اپنے باپ کا نافرمان ہے، اس لیے تجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ فرشتے پکڑ کے لے کر جا رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ آگے اس کا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ کھڑا ہو گیا، عرض کی فرشتوں سے میرا باپ بھی جہنم میں اور میں بھی جہنم میں۔ آواز آتی ہے تیرا باپ اس لیے جہنم میں کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے،
اسے اس لیے جہنم میں، اور تو اپنے باپ کا نافرمان ہے تو اس لیے جہنم میں۔ فرشتوں سے کہنے لگا، فرشتوں مجھے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ لے چلو۔ فرشتوں نے کہا اللہ کا فیصلہ ہے۔ آواز آئی فرشتوں لے آؤ۔ جب فرشتے لے کر گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کس بنیاد پر، کس تقوی پر تو واپس آیا ہے؟ تو اس نے عرض کی اے مالک، دنیا میں میں اپنے ماں باپ کی، اپنے والد کی عزت نہ کر سکا، ان کا خیال نہ رکھ سکا، ان کا احترام نہ کر سکا، ان کے آگے آگے یوں چلتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے والدین کے آگے نہ چلو، دائیں بائیں چلو یا پیچھے چلو، اس انداز سے چلو کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے یہ آقا ہے اور پیچھے چلنے والا غلام ہے۔ ہم اپنے والدین کو یوں آنکھیں نکالتے ہیں، ان سے عجب رنگ میں باتیں کرتے ہیں، ان کا دل دکھاتے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جب اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو کہنے لگا مالک تو بڑا مہربان ہے، تو کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، میری ایک التجا ہے، بندے بتا تو کیا چاہتا ہے؟ اے اللہ میں اپنے والد کی دنیا میں عزت نہ کر سکا، خیال نہ کر سکا، اس کے جتنے گناہ ہیں آج میری جھولی میں ڈال دے، میرے باپ کو جنت الفردوس دے دے، اس کے گناہوں کے بدلے مجھے جہنم میں ڈال دے۔ اللہ بھی تو رحمان ہے، کریم ہے۔ اللہ نے فرمایا اے بندے تو بھی اپنے والدین کے لیے اتنا جذبہ رکھتا ہے، احسان کر رہا ہے، جا میں نے احسان کیا تو بھی جنت میں چلا جا اور تیرا باپ بھی جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے زندہ والدین کی عزت کریں، زندہ والدین کا احترام کریں، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے استغفار لازماً کریں۔ اس کا سب سے اچھا طریقہ 5 وقت نماز بجماعت پڑھیں تو خود بخود ہی استغفار ہو جائے گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ ہماری حاضری کو